سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا تاریخ کے لیے آپ لوگوں تک ہماری تک پہنچی، یہ ایک شہزادہ تھا جی، یہ تھا مصر کا ایک بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ کا نام تھا جی عاصم شہنشاہ کا بیٹا تھا، سیف شہزادہ ایک ہی بیٹا تھا یہ، اور یہ بڑا خوبصورت بڑا حسین ترین، اس کو ایک دفعہ یہ بشارت ہوئی ہے، خواب آئی ہے، خواب کے اندر یہ جھیل کو بھی دیکھا، پری کو بھی دیکھا یہاں خواب میں، پری کا نام تھا بدیع الجمال، ہزاروں پریوں میں خوبصورت، ہزاروں پریوں کی ملکہ سردار، اس سے پہلے انسان کی وادیاں یعنی تھی ان علاقوں میں تھا جن پریوں کا علاقہ، یہ پرستان علاقہ تھا، یہ پریوں والا علاقہ تھا، انسان کا نہیں تھا اس وقت میں۔ جس وقت شہزادے نے صبح اٹھ کے اپنے والد کو یہ خواب بتائی، بادشاہ نے کہا کہ بیٹا پری تو آپ کو ضرور ملے گی کہ یہ جنات چیز ہے، یہ ناری مخلوق، آپ ایک خاکی مخلوق، آپ کو کیسے پری نظر آ سکتی ہے بغیر محنت کے۔ وہاں سے شہزادہ جس وقت اپنے گھر سے نکل آیا، 1 سال اس کے رستے میں آتے آتے گزر گیا، رستہ ڈھونڈتے تلاش کرتے، سال کے بعد اللہ کی قدرت ہے، چاند کی چند رات ہے، اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا، درویش انسان گزرتی رستے میں، اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت وہ سامنے والی سفید وائٹ پہاڑ ہے، یہ برف والی، جس پہاڑ کو اس وقت تک کسی نے کراس سر نہیں کر سکا، بڑے لوگوں نے کوشش کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہے جن پریوں کا قبضہ، وہ اپنی جگہ میں انسان کو قبضہ نہیں کر دینے دیتی، گرا دیتی ہیں، مار دیتی، جہاز ہیلی کاپٹر بھی اس کے اوپر سے گزر نہیں سکا۔ جس وقت شہزادے کو جی پھر اسی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی تو اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا تو یہ سامنے پہاڑی ہے جس کے اوپر وہ چھوٹی جی آبادی گھر ہے جی، پتھروں والے گھر ہیں، کچی مسجد ہے، پہلے نمبر کچی مسجد ہے، اس کے درمیان پیچھے گیٹ، وہاں سے پانی کا رستہ اس وقت میں، یہ رستہ نہیں تھا ویسے، یہ پہاڑ تھا اس وقت میں کلوز بند، اور جھیل یہاں تک تھی، جھیل تھی، یہ ساری جھیل تھی، یہ جیپوں تک پانی تھا اس وقت، یہ فل جھیل تھی۔ جس وقت شہزادے نے یہ جھیل دیکھی اس نے کہا کہ جھیل تو یہ ہے، پھر اس نے 40 دن یہاں اللہ کی عبادت کی، چیلا کاٹا، 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا تو جھیل میں پریاں اتر کر نہا رہی ہیں، 7 سیلیاں بھی ہیں، 8ویں جو ہے بدیع الجمال ملکہ بھی ساتھ ہے۔ اس وقت شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ان جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میری قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے تو سب پریوں نے اپنے پار تاج کنارے پر رکھے ہوئے، جنہوں نے اس کے پار تاج اٹھا کے لے کے شہزادے کو دے دیے۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے جی باہر آئیں، اپنے پار تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کے غائب ہیں۔ دوسری پریوں سے پوچھا تو دوسروں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر، وہ ڈر کی ماری بھاگ گئی، اڑ گئی، اکیلی رہ گئی ملکہ جی۔ تو شہزادہ اس کے سامنے نکل آیا، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ جلدی کر میرے پار تاج دے دے کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا تو دونوں کو مار ڈالے گا، ختم کر دے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا جو کچھ اللہ کرے گا میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف، اللہ سے دعا مانگتے گئے۔ جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے فوری جا کے اس دیو کو اطلاع دی کہ ملکہ تو آج ہم سے جدا ہو گئی جھیل میں۔ جس وقت دیو پہنچا، دیو نے فوری یہ جھیل کو کیسے توڑا ہے، سیلاب دیا، سیلاب جا کے ناران میں پہنچا، پری اور شہزادہ کے رستے میں تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں بچا دے۔ اللہ کی قدرت ہے، زمین پھٹ کے زمین کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار کے اندر بھاگ کے پری اور شہزادے نے پناہ لی، دائیں طرف سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں سے گزر گیا۔ اس وقت تک وہ غار جو موجود ہے نیچے ناران میں، واپسی جا کے غار کو بھی دیکھنا ہے نیچے ناران میں، سب لوگ جا کے دیکھتے ہیں غار کو، اس کے اندر ٹارچ روشنی اس وقت بھی پھیلتی نہیں، اس وجہ سے نہیں پھیلتی کہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے رجوع ہو کے وہ دعا قبول ہوئی، تو دعا کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا نیچے تک گیا، یہ رستے میں جو نل آیا ہے، اس نالے کی پرلی طرف اس کا پاؤں کا نشان، جیسے اس نے ایک جگہ سے پاؤں اٹھا کے دوسری جگہ رکھا، اللہ کی قدرت ہے، دل دل کی طرف اس کا پاؤں جو ہے یہ زمین کے اندر پھنس گیا، کھڈا پڑ گیا، وہاں جھیل ہے، اس کے اندر سے پانی ہے نیچے سے، وہ بھی رستے میں۔
پھر کئی عرصہ اس نے پری تلاش کی تو پری تو نہ ملی۔ اگر جا کے ایک پہاڑ کے اوپر اس نے خودکشی سے دیو نے جمپ لگایا غصے سے، اسی جمپ سے جس وقت دیو جو ہے یہ گرا ہے اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو بعد میں انہیں جنہوں نے بتایا کہ دیو ختم ہو گیا، خطرہ بھی ٹل گیا، آزاد ہو گیا، اپنے ملک کو جا سکتے۔ پری کو اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے پھر نکال کے لے کے جی انہوں نے مصر پہ پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس وجہ سے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے جی اس جھیل کے اوپر ملیں تو یہاں سے حاصل کر کے تو کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو پہنچایا۔ اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ اسٹوری پہنچتی گئی تو لوگ آنے شروع ہوئے، اور آج تک یہ جھیل کی ڈپ گہرائی اس وقت تک معلوم نہیں کر سکی کسی سائنسدان نے۔ اس وجہ سے یہ سینٹر میں جا کر کھائی ہے اور اس کا ذاتی اندر سے چشمہ ہے بیچ میں، اس کے ساتھ ساتھ گرائی جا رہی ہے، اور سردیوں میں یہ جھیل جم جائے گی، دسمبر میں جم جائے گی، شیشہ بن جائے گا، شیشے کے اوپر برف کی طرح بن جائے گی، 30-35 فٹ برف ہوتی ہے ان علاقوں میں۔ اس وقت میں یہ پورے علاقے جو ہے بند ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ لوگ سی لیول کے حساب سے 10,500 فٹ کی بلندی پہ بیٹھے ہوئے پہنچے ہوئے، 7,000 اسی پورا وہ ملکہ پروت کی آئی، اور 3 مہینے کا مین سیزن ہے ان علاقوں کا، جون جولائی اگست، اس کے بعد سردی بھی ہے، اس کے بعد یہ برفباری بھی ہے۔ یہاں دعا مانگو، حاجت مانگو، اللہ پاک قبول کرتا ہے۔